السلام علیکم۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے ویب ٹی وی مائی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ نظریہ پاکستان فورم ملتان کے صدر اور ادارہ نظریہ پاکستان جنرل کونسل کے رکن پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک مستند حوالہ اور ایک بڑا نام ہیں، اور آپ نے درجن بھر سے زائد کتابیں تحریک پاکستان کے حوالے سے، مشاہیر پاکستان کے حوالے سے تحریر کی ہیں، اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کم سے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ تب کا یاد ہے۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے یہ منسلک ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستانیت کے فروغ کے لیے اور جذبہ حب الوطنی کو زیادہ سے زیادہ راسخ کرنے کے لیے، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر آپ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور آپ کا ادارہ نظریہ پاکستان کے ساتھ مسلسل ایک رابطہ رہتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے۔ کچھ ہمیں بتائیے کہ نظریہ پاکستان فورم ملتان کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ جناب۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کا ادارہ، اور جو پہلے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کہلاتا تھا، اور اب نظریہ پاکستان کا ادارہ جو ہے اس معاملے میں بہت اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور جب فورم قائم کیے گئے تو ملتان میں بھی جو ہے وہ فورم قائم ہوا، اور اس وقت سے ہی اس فورم سے ایک تعلق میرا رہا ہے۔ پہلے میں سیکریٹری تھا اور اب میں اس کا صدر ہوں، اور اس لحاظ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب میں نظریہ پاکستان کے فروغ اور اس کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے، اور یہ ادارہ جنوبی پنجاب میں ایک مؤثر اور توانا آواز ہے جو نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے بلند کی جاتی ہے۔ اور اس لحاظ سے جو مختلف ایسی تحریکیں چلتی ہیں جس میں قومیت پرستی کی یا علاقائیت کی بات کی جاتی ہے، تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور ہمارے باقاعدہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں ایام پر، اور اس میں بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسیں بھی ہم نے منعقد کی ہیں ملتان میں۔ اور ابھی جو ہے اس میں ابھی 2 سال پہلے جب رشید صاحب زندہ تھے، وہ خود ایک بڑی کانفرنس میں ہم نے جنوبی پنجاب کی میزبانی کی تھی، اور جنوبی پنجاب کے تمام جو فورمز ہیں ان کے عہدیداروں کو بلایا تھا، اور وہاں وہ بہت ایک ہوٹل میں، مقامی ہوٹل میں کانفرنس کی۔ اور تو اس طرح بڑی نوعیت کی کانفرنسیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی ہدایت ہمیں ملتی ہے، تو اب تک سینکڑوں ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ اداروں میں بھی جاتے ہیں، اسکول کالجوں میں بھی جاتے ہیں، انعامات بھی تقسیم کرتے ہیں، لٹریچر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جناب مجید نظامی کا یہ حکم تھا کہ لٹریچر دیا جائے، اور خصوصاً جو اس خطے میں یونیورسٹیاں ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ تحریک پاکستان کے کارکنوں کے ریکارڈ محفوظ رکھیں ان کی خدمات پہ۔ تو اس میں نے تمام یونیورسٹیوں کو، یعنی ملتان کا یا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا، ڈی جی خان میں پیغام پہنچایا، لٹریچر دیا کہ ان کے انٹرویو ریکارڈ کیا جائے، ان پہ ریسرچ کرائی جائے، اور وہ اس پہ کافی کام ہوا ہے، اور اس لحاظ سے وہاں یہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ اور جنوبی پنجاب میں پروفیسر صاحب عمومی طور پر زیادہ تر لوگ لوکلز ہیں، جی، اور مائیگریٹڈ کا اس طرح سے جو بلج ہے اور وہ نہیں ہے جس طرح سے سینٹرل پنجاب میں نظر آتا ہے، اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے، دہائیوں سے وہاں آباد ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو ادارہ نظریہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، نظریہ پاکستان فورم کے جو سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے، جذبہ حب الوطنی کے جو سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں، جو وہاں زمزمے بہتے ہیں محبت کے پاکستان کے لیے، ان کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ اس خطے میں ہمیشہ ایک جاگیرداری نظام رہا، اس میں ذمہ داری سسٹم رہا، اور یونینسٹ پارٹی کا اس میں زور رہا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی، ملتان میں 1936 سے پہلے مسلم لیگ کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پیچھے یہ خطہ رہا کہ یہاں اثرات ذمہ داری اور جاگیرداری کے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود جب آرگنائز کیا گیا اور یہاں کام ہوا تو ضرورت بھی یہ تھی کہ اس خطے میں کام کیا جائے، اور اس کے بعد سے یہ کام جو ہے مسلسل ہو رہا ہے، اور ضرورت بھی ہے
کہ کام یہاں کیا جائے تاکہ لوگوں میں بیداری پھیلے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہاں لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، اور ان پہ جیسے میں نے کہا کہ جاگیرداری کی چھاپ بھی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اسکول کالجوں پر ہماری توجہ زیادہ ہے، اور تاکہ نوجوان نسل جو آ رہی ہے وہ اس سے باخبر ہو سکے کہ یہ ملک کتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہمارے آباء و اجداد نے، اور کیوں حاصل کیا۔ تو آج بعض جگہ جو ہے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ملک حاصل کیا گیا، یا اگر نہ کیا جاتا تو کیا فرق پڑتا۔ مجھے یاد ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ایک لیکچر دینا تھا مجھے، تو وہاں ایک طالب علم نے یہی کہا کہ اگر نہ حاصل کیا جاتا تو کیا ہوتا۔ تو میں نے پھر ایک طویل اس پہ میں نے خطاب کیا اس میں، اور انہیں بتایا۔ تو میں نے شروع میں صرف یہ کہا کہ ابھی آپ نے جو ہے یہ سوال کیا کہ کیا فرق پڑتا، میں نے کہا واقعی فرق نہ پڑتا۔ ابھی ہم نے آغاز تلاوت سے کیا ہے، نعت سے کیا ہے، قومی ترانہ پڑھا ہے، پھر آپ بندے ماتم پڑھتے، یہ نعت بھی نہ پڑھتے، یہ بھی نہ ہوتا، اور ابھی جھنڈے کو سلامی دے کر ہم یہاں پہنچے ہیں، 14 اگست کا فنکشن تھا، تو وہ ترنگے کو آپ سلامی دے رہے ہوتے، آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہ پڑتا۔ پھر یہاں سے بات شروع ہو کے آخر تک گئی، اور مجھے اس میں خوشی تھی کہ اس میں ایک جنرل صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں وہ خاموشی سنتے رہے، ان کا خطاب نہیں تھا، وہ آئے تھے، اور وہ پھر اتنے متاثر ہوئے بعد میں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے نوجوانوں کو آگے خطاب کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا میں کروں گا، اور جب وہ جانے لگے تو باقاعدہ مجھے سلوٹ کر کے گئے، تو لوگ حیران تھے کہ وہ سلوٹ، میں نے کہا یہ مجھے سلوٹ نہیں تھا، یہ جو ہے نظریہ پاکستان کو سلوٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ اعزاز جو ہے مجھے حاصل ہوا۔ تو مراد یہ کہ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیے جائیں، لوگوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں۔ تو اس لیے جہاں بھی ہم خطاب کرتے ہیں، یا میں بالخصوص کیونکہ میرا سبجیکٹ بنیادی طور پر پولیٹیکل سائنس ہے، تو وہاں پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کیجئے، اور تاکہ اس کا اسی وقت ہم جواب دیتے ہیں تاکہ مطمئن لوگ ہو سکیں۔ اور میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا یعنی 90% پاکستان پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب، جتنی آپ ماشاءاللہ تسلسل سے کام کر رہے ہیں فورم کے، نظریہ پاکستان فورم کے تحت، تو وہاں کی نوجوان نسل جو ہے خاص طور پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے حوالے سے، تو اس سارے عرصے میں کیا بڑی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں ان میں؟ اس میں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے اس میں انہیں قائد اعظم کا پیغام سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں قائد اعظم نے کہا تھا نوجوان نسل کو، طالب علموں کو، کہ آپ سیاستدانوں کے اعلی کار نہ بنیں، اور اس میں جو ہے آپ سیاست کو رکھ دیں اس وقت کے لیے جب تعلیم مکمل ہو جائے۔ تو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی سیاسی چھاپ ان پر محسوس ہوتی ہے، تو انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتایا جائے، تو اس لحاظ سے ان کی رہنمائی کی جائے، لٹریچر ہو، اور یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ نسل اب ختم ہوتی جا رہی ہے جو تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے کام کیا تھا، اب اس کے بعد تیسری نسل آ رہی ہے، تو انہوں نے وہ تحریک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس سے سینئر نسل ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ ورثہ جو انہیں ملا ہے وہ اس نسل کو منتقل کرے، وہ جذبات، وہ تاریخ، وہ چیزیں بتائی جائیں جو پاکستان بنتے وقت جن کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں، کیا ترقی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نظریہ پاکستان کے تحت ملک بنا تھا، اور اس کا استحکام اسی نظریے کے تحفظ میں ہے۔ تو جو قافلہ آپ نے شروع کیا تھا نظریہ پاکستان فورم ملتان کے تحت، اب تو وہ ماشاءاللہ ایک بھرپور توانا گروپ بن چکا ہوگا، جو کہ نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے پورے جنوبی پنجاب کے چپے چپے میں پھیلا ہوا ہوگا۔ جی ہاں بالکل، اس میں یہ کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اب تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کی تعداد اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم خصوصاً ان کو نمایاں کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں دیکھے واقعات سنائیں، بتائیں کیا دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہم یہاں کا سفر کر کے پہنچے ہیں، اور کیا ہم نے ترقی کی ہے کس انداز سے۔ تو وہ ایک آنکھوں دیکھا حال اور اپنی زبانی بیان کرنے کا بڑا فرق پڑتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں۔
تو یہ سفر جو ہے قربانیوں پر جو ہے مبنی، تو وہ قربانیاں جو 10 سے 15 لاکھ لوگوں کی شہادت ہے، یا اس میں 1 کروڑ لوگوں کی ہجرت ہے اور اس کے واقعات ہیں، تو یہ وہ سب بتانے اور سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اور انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور یہاں تک وہ پہنچے. تو وہ واقعات ایک تحریک پیدا کرتے ہیں. بزرگان دین کا تحریک پاکستان میں بہت عمل دخل رہا، اور جنوبی پنجاب کے اندر بہت سارے خانوادے ایسے ہیں اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے. فی زمانہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ بالکل یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے مرکز رہا ہے، اس میں بڑے بڑے خاندان رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ملتان کو بزرگان دین کی وجہ سے مدینۃ الاولیاء یا ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے بہت سی تحریکیں بھی اٹھیں اور یہاں مذہب کے اثرات زیادہ نمایاں رہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اثرات جو ہے، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اثرات دھلانے نہ پائیں. وہ جذبات جو لوگوں میں موجود ہیں ان کو ہم تحریک دیں، انہیں بتائیں، ان کے بزرگوں کے کارنامے، ان کے جو بھی انہوں نے کام کیا اس خطے میں بیداری کے لیے، وہ سامنے آئے اور اس کے مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس میں تسلسل رہا تو اس کے مثبت اثرات برقرار رہیں گے. لیکن اگر درمیان میں گیپ آ جائے یا ہمارے نصاب میں نظریہ پاکستان کو اہمیت نہ دی جائے یا اس میں کچھ تبدیلی آ جائے، جیسے کہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کی کمزوری کا باعث بنیں گے. تو اس لیے اس محاذ پر اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو بعض اوقات ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ نصاب میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. تو یہ ایسے ادارے اس کمی کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ تمام سرگرمیاں. بہتر ہو گیا. آپ نے تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت لکھا ہے اور اس کے ہر پہلو کے اوپر آپ نے ایک نگاہ دوڑائی ہے، اور ایک بحیثیت پولیٹیکل سائنٹسٹ کے آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک پاکستان، آپ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے جو ہمارے جاننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، تحریک پاکستان میں یہ سب چیزیں جو ہیں شامل ہیں کہ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا، میری ایک کتاب کا عنوان بھی یہی ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں یہ ایک بہت بڑا احسان ہے حضرت قائد اعظم کا کہ آج جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے آزادی کی فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، اور پھر وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. جس انداز سے استحصال ہو رہا تھا برصغیری تقسیم سے پہلے، اس استحصال کو ختم کر کے ملک میں برصغیر میں جتنی بھی مسلمانوں کی آبادی تھی، کم از کم اس کے 70 سے 80% لوگ جو ہے ان کو فائدہ جو ہے پہنچا. تو یہ اپنی آزادی کا تحفظ، اپنے حقوق کا تحفظ، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے قیام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہم اسلامی جمہوری فلاحی مملکت قائم کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو وہ ایسا ہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جو ہے یہاں اس خطے میں جو ہے اسلام جو ہے اس کو بہت ہی نقصان پہنچتا. تو یہ ایک علیحدہ ہماری موجودگی یا ہمارا نظریاتی تصور جو ہے ہمیں مستحکم جو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ترقی کا باعث جو ہے یہ چیز بنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے باہر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیا انداز سے کیا سلوک ہوتا ہے، اور آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے ساتھ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی فضا میں ہم بیٹھے ہیں جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑی سچی اور پکی محبت کرتا ہے، اور ان کے جو احسانات ہیں کہ ہمیں انہوں نے ایک قوم کی شکل دے دی، ایک خطۂ ارض پاک دے دیا کہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی بھی ڈالی ہے. یوں تو پورے پاکستان میں اس حوالے سے حضرت قائد اعظم سے والہانہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. میں پروفیسر صاحب کی موجودگی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے محبت اور عقیدت کی کیا صورت ہے؟ جنوبی پنجاب میں بھی جو ہے اسی طرح وہاں
کہ لوگوں کی محبوب شخصیت قائد اعظم جو ہے اگرچہ وہاں وہ تشریف نہیں لائے ملتان یا اس خطے میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا پیغام جو ہے علی گڑھ کے طلباء، علی گڑھ کے نوجوان، باقی مقامی قیادت جو ابھری اور اس وقت واحد کالج ایمرسن کالج تھا، اس کے طلباء نے اہم کردار ادا کیا یہاں بیداری پیدا کرنے میں، اور وہ پیغام جو ہے یہاں تک پہنچا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یونٹس پارٹی جس کا یہاں بہت زور تھا اس کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ کم ہوتے گئے، اور اس کا فائدہ مسلم لیگ کو پہنچا، اور وہ نمائندگی جو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الیکشن میں جو ہے شکست ہوئی تھی، لیکن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، تو ملتان میں بھی ایسا ہوا کہ اکثریتی سیٹیں جو ہے اس خطے میں مسلم لیگ نے حاصل کی جب 46 کے الیکشن جو پاکستان کے نام پہ لڑے گئے تھے۔ تو یہاں آج جو بیداری نظر آتی ہے، جنوبی پنجاب میں جو ترقی نظر آتی ہے، جو ورنہ تو بہت پسماندہ علاقہ تھا تعلیم کے لحاظ سے بھی، ہے سب کچھ 8% سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جنوبی پنجاب میں، ٹھیک ہے، تو یہ سب پاکستان کی بدولت ہے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ اور کلام اقبال کا کیا وہاں پر اثر و نفوذ آپ دیکھتے ہیں؟ کلام اقبال کی ترویج کے لیے جو ہے تمام اداروں میں جو ہے وہ اقبال پر جو ہے سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہم تعلیمی اداروں میں بھی پیغام کرتے ہیں، اقبال کے جو ایام ہیں 21 اپریل کا یا 9 نومبر کا منائے جاتے ہیں تقریری مقابلے، اور کلام اقبال کے مقابلے ہم ہمیشہ کراتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اقبال ایوارڈ بھی ہم یعنی نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے دیے جاتے رہے ہیں، اور تحریک میں جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کو بھی ہم نے نظریہ پاکستان فورم کے تحت جو ہے ایوارڈ تقسیم کیے۔ تو یہاں وہ دلچسپی اسی طریقے سے علامہ اقبال کی برقرار ہے، اور اس کو لٹریچر بھی ان کا ہم تقسیم کرتے ہیں، تو وہ محبت، وہ پیار، وہ ایڈیشن جو یہاں کے ملتان کے اخبار شائع ہوتے ہیں ان میں اقبال پر دیکھے جا سکتے ہیں، جو مضامین شائع ہوتے ہیں، اور اس میں کتابیں بے شمار ملتان کے لوگوں نے اقبال پر لکھی ہیں۔ میں نے خود اقبال کی سیاسی بصیرت کے عنوان سے مضامین اپنی کتاب اس میں لکھی، اور مضامین بھی لکھے، تو یہ سب چیزیں ان سے محبت کا اظہار کی صورت ہے، اور وہ کلام اقبال کا جو اثر ہے وہ برقرار ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا جو پیغام فارسی میں ہے اس کے آسان اردو تراجم جو ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ان کی اس میں فلسفی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اپنے طور پر ہم وہ پیش کرتے رہتے ہیں، ان کے فارسی کلام کے تراجم سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک انفرادی کوشش ہے، تو اجتماعی کوشش یہ ہے کہ ایسے لٹریچر جس میں اس کے آسان زبان میں ترجمہ ہو وہ نوجوانوں کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ شروع دن سے ادارہ نظریہ پاکستان کا حصہ رہے ہیں، اور آپ نے تمام وہ مراحل سرد و گرم اور اس ادارے کو بنتے ہوئے مستحکم ہوتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں نظریہ پاکستان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم کی قیادت میں تحریک پاکستان کے کارکن ادارہ نظریہ پاکستان کے بینر تلے جمع ہوئے، آپ جیسے دانشور حضرات ساتھ مل کر، تو یہ جو ماشاءاللہ ایک پوری اس حوالے سے ایک جماعت بن کر آپ کھڑے ہو گئے کہ جو ادارہ نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے نظریہ پاکستان کی حفاظت پر معمور ہیں، تو ادارے نے جو ابھی تک کام کیا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ادارے کا جو کام ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، اس لحاظ سے کہ ذہنی بیداری کے لیے ایسے اداروں کا وجود جو ہے وہ غنیمت ہے، اور اس ادارے نے جو کام کیا کہ سینکڑوں ہم دیکھتے ہیں کتابیں اور لٹریچر اور پمفلٹ شائع ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں، ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں، ویب سائٹ پہ رہنمائی کی جا رہی ہے، اور لاکھوں طلبہ جو ہے یہاں کا وزٹ کر چکے ہیں، یا وہاں خطاب جو ہے لوگوں کے ہوئے ہیں، اور خصوصاً اساتذہ پر اور طلبہ پر اس کی جو ہے توجہ ہے، تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے وہی اس نے کل ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور ایک نظریاتی مملکت میں اس نظریے کو کسی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے جو اس کی تخلیق کا باعث ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے ایک قسم کا، ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں یا لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جیسے
کہ اس میں یہاں سے جو ہے اپنی ایک روحانی طاقت لے کے لوگ جاتے ہیں جو شرکت کرتے ہیں، اس میں ان کو تقویت ملتی ہے اس نظریے کو، تو اس لیے جو ہے وہ پرانی باتوں کا تذکرہ، لوگوں کی رہنمائی، یہ سب چیزیں جو ہے اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں اس ادارے نے بڑے بڑے اداروں کے برابر کام کیا ہے، اور اصل بات یہ کہ اس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو مخلص تھے، اور اس لحاظ سے مجید نظامی کا جہاں تعلق ہمیشہ جب میں آتا تھا وہ خصوصاً پوچھتے تھے کوئی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی دقت ہو، کہیں مشکل ہو تو بتائیے، لیکن ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اس میں اور یہ سب چیزیں، تو اس لحاظ سے اس ادارے کی ملک کے لیے خدمات بہت اہم ہیں، اور ملک سے باہر بھی مجھے بھی اتفاق کئی ملکوں میں ہوا تو میں ہمیشہ لٹریچر یہاں کا لے کر گیا اور وہاں کے اداروں کو میں نے دیا، اور ٹرکی میں یہاں کے نظریات، یہاں کا جو ہے لٹریچر دیا گیا۔ نظریہ پاکستان فورم وہاں بھی اور ملکوں میں بھی قائم ہے، تو میں ان اداروں میں بھی گیا، دیکھا۔ اقبال کا خطبات کا جو مجموعہ ہے، ترجمہ اس کے اسپینش جو ہے زبان میں کیا گیا، وہ ارجنٹینا کی بات ہے، وہاں اس تقریب میں نے شرکت کی جو رونمائی کے لیے منعقد وہاں کی گئی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اور اس کی خدمات جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایسی ہے کہ جس پہ بلا شبہ رشک بھی کیا جا سکتا ہے، فخر بھی کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے آگاہی دینا بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً طلباء اور طالبات کو کہ آگے چل کر ان کی یہ نظریاتی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آخر میں آپ مائی پاکستان ویب ٹی وی کے ناظرین کے حوالے سے، ہمارے دیکھنے والوں کے حوالے سے، ادارہ نظریہ پاکستان سے محبت کرنے والوں سے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے، میرا پیغام ان کے لیے ہمیشہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کچھ مایوس ہو جاتی ہے جلد، تو پیغام یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس نظریے پر استحکام اور مستحکم بنانے کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کا سبب بنا۔ اور دوسری بات ہے کہ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کبھی برا نہ کہیں۔ حکومت پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن مملکت یا ریاست پر تنقید جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم میں سب کچھ ہے، اگر کمی ہے تو کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اتحاد کی کمی محسوس ہوتی ہے، یا جو ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نیشنلزم کا جذبہ جو بہت مضبوط ہونا چاہیے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے یا اس میں وہ شدت نہیں رہی، تو اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مایوس نہ ہو، متحد ہو کر کام کریں تو ہم بہت جلد جو ہے وہ منزل پا سکتے ہیں جو ہمارے لوگوں کی، نوجوانوں کے ذہن میں موجود ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اسی مملکت سے ملا ہے، اور آئندہ بھی جو ملے گا وہ اسی مملکت میں ہی ہمیں رہ کر ملے گا انشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور نظریہ پاکستان کی جو کاوش ہے کہ پاکستان کے اندر نظریہ پاکستان کا فروغ ہو اور پاکستان سے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، اس حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، ادارہ بلا شبہ اس کو انتہائی قابل قدر نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور آپ جیسے جو ستارے ہیں وہ اس کہکشاں کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جناب آپ۔